السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بعد۔ طلباء عزیز، آج ہم لوگ اس کتاب میں بیع جزاف سے متعلق پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جزاف سے متعلق بات گزر چکی ہے کہ جزاف یہ جزف یجزف جزفن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے اندازہ سے بیچنا یا خریدنا، اور جزاف کہا جاتا ہے تخمینی شے کو، یعنی جس کا وزن یا ناپ معلوم نہ ہو۔ تو اسی جزاف سے متعلق بیع جزاف سے متعلق یہاں پر بیان کیا جائے گا کہ بیع جزاف کسے کہا جاتا ہے اور شریعت میں اس کا حکم کیا ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر جزاف کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جزاف کسے کہا جاتا ہے۔ بیان کیا جا رہا ہے کہ هو الذی لا یعلم قدرہ علی التفصیل، کہ جزاف کہا جاتا ہے ایسے چیز کو جس کی مقدار تفصیل کے ساتھ بالتفصیل معلوم نہ ہو، کہ اس میں جو سامان ہے وہ کتنے کلو گرام کا ہے یا ان کی تعداد کتنی ہے، یہ اور اسی طرح کی تفصیل معلوم نہ ہو، تو اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے، جزاف کہا جاتا ہے۔ وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْبَيْعِ كَانَ مُتَعَارَفًا عَلَيْهِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ عَلَى عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کرام کے درمیان، صحابہ کرام کے مابین بیع کی قسم متعارف تھی، مشہور تھی۔ یعنی بیع جزاف بیع کی کوئی نئی قسم نہیں ہے، اس دور کی اختراع نہیں ہے، بلکہ بیع جزاف کا رواج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی صحابہ کرام کے درمیان متعارف تھی، مشہور تھی۔ فقد کان المتبایعان یعقدان العقد علی سلعة مشاہدة لا یعلم مقدارها الا بالحذر والتخمین من الخبراء واہل المعرفۃ الذین یعہد فیہم صحۃ التقدیر فقل ما یخطئون فیہ۔ پوری لمبی عبارت ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان بیع کی قسم کس طرح سے متعارف تھی، بیان کیا جا رہا ہے کہ فقد کان المتبایعان، پس دونوں بیع و شرع کرنے والے، یعقدان العقد علی سلعة مشاہدة، سلعۃ کہا جاتا ہے سامان تجارت کو، اسی طرح سے عام سامان کو بھی سلعۃ کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع سلعٌ آتی ہے۔ تو دونوں بیع و شرع کرنے والے کیا کرتے تھے، یعقدان العقد علی سلعة مشاہدة، ایسے سامان پر باہم آپس میں عقد کر لیتے تھے، سودا طے کر لیتے تھے، مشاہدة، جسے صرف سرسری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جس سامان کی بالتفصیل مقدار اور معیار معلوم نہیں ہوتی تھی کہ اس سامان کا وزن کتنا ہے، اس کی تعداد کتنی ہے۔ لا یعلم مقدارها الا بالحذر والتخمین من الخبراء واہل المعرفۃ۔ حذر اور تخمین دونوں مترادف کلمات ہیں، دونوں کلمات کا ایک ہی معنی ہے اندازہ کرنا، تخمینہ لگانا، اور خبراء یہ خبیر کی جمع ہے۔ خبیر کہا جاتا ہے باخبر کو، دانا کو، جو کہ تجربہ کار ہو، واقف کار ہو، ماہر فن ہو۔ تو لا یعلم مقدارها الا بالحذر والتخمین، جس سامان کی مقدار معلوم نہیں ہوتی تھی مگر صرف تخمینہ اور اندازہ ہی کے ذریعے، من الخبراء واہل المعرفۃ، ایسے جانکار اور واقف کار لوگوں کے ذریعے، الذین یعہد فیہم صحۃ التقدیر، الذین یعہد فیہم، عہد یعہد، کوئی کام سپرد کرنا، ذمہ دار بنانا، پابند کرنا۔ تو الذین یعہد فیہم، جنہیں ذمہ داری دی جاتی تھی کس چیز کی، صحۃ التقدیر، ٹھیک ٹھاک اور صحیح طور پر اندازہ لگانے کی، فقل ما یخطئون فیہ، تو اندازہ لگانے میں وہ لوگ اس چیز میں بہت ہی کم
بہت ہی قلت کے ساتھ کبھی کبھار ہی غلطی کرتے تھے، عام طور پر ان سے غلطی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہاں پر اس عبارت میں بتایا گیا کہ سرسری نگاہ ڈال کر کے جو سامان خریدا جاتا تھا، بیع جزاف کا جو عمل اپنایا جاتا تھا، اس میں خریدنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ ایسے ماہر فن اور واقف کار لوگوں کا سہارا لیتے تھے جو کہ منڈی سے متعلق بہت زیادہ جانکاری رکھتے تھے۔ سامان پر ایک نظر ڈال کر کے ہی انہیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ سامان کیسا ہے، کتنی مقدار میں ہے اور کتنی تعداد میں ہے۔ وہ اندازہ لگانے میں بہت ہی کم غلطی کرتے تھے۔ وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ ثَمَّةَ غَرَرًا، اور اگر مان لیا جائے کہ ان سے بسا اوقات بھول چوک ہو بھی گئی، اندازہ لگانے میں غلطی ہو بھی گئی جس میں غرر اور دھوکہ کا خدشہ ہے، تو فَإِنَّهُ يَكُونُ يَسِيرًا، تو یہ چیز کیسی ہوتی تھی، اس طرح کی غلطی کتنی ہوتی تھی؟ فَإِنَّهُ يَكُونُ يَسِيرًا، ایسی غلطی بہت ہی معمولی اور کم ہی ہوتی تھی۔ يُتَسَامَحُ فِيهِ عَادَةً لِقِلَّتِهِ، ایسی غلطیوں کو عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے، لِقِلَّتِهِ، کیونکہ ایسی غلطیاں بہت ہی قلت کے ساتھ انتہائی کم ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد آگے ہے قال ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ان کا قول ہے کہ کانوا یبتاعون الطعام جزافا، کہ لوگ صحابہ کرام خوردنی اشیاء کی خرید و فروخت کرتے تھے، بیع و شرا کرتے تھے۔ کس طرح سے؟ جزافاً، بیع جزاف کی شکل میں اندازہ لگا کر کے، بِأَعْلَى السُّوقِ، بازار کے سرے پر، قافلے والے جیسے ہی بازار یا منڈی کے کنارے پر پہنچتے تو لوگ کیا کرتے تھے؟ بیع جزاف کی شکل میں اس سامان کو، اس خوردنی شے کو خریدنا بیچنا شروع کر دیتے تھے، بیع و شرا شروع کر دیتے تھے۔ ابھی سامان بازار تک پہنچتا ہی نہیں تھا کہ لوگ پہلے ہی اس سامان کو خریدنا شروع کر دیتے تھے۔ تو فَنَهَاهُمُ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فَنَهَاهُمْ، ان کو روکا، منع کیا، أَن يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ، کہ جب تک وہ سامان کو منڈی تک نہ پہنچا دیں، بازار تک نہ پہنچا دیں، وہ اس سامان کو فروخت نہ کریں، نہ بیچیں، بازار پہنچنے کے بعد ہی وہ سامان کو فروخت کریں، پہلے ہی فروخت نہ کریں۔ یہ حدیث ترمذی کے علاوہ دوسری کتب حدیث جیسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے۔ الفاظ تھوڑے الگ ہیں، ینقلوہ کی جگہ پر اسی سے ملتا جلتا دوسرا لفظ ہے۔ آگے صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ فالرسول اقرہم علی بیع الجزاف ونہا عن بیع قبل النقل فقط، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیع جزاف پر برقرار رکھا، اس سے منع نہیں کیا، بیع جزاف سے آپ نے نہیں روکا، ونہا عن بیع قبل النقل فقط، اور آپ نے صرف کیا کیا کہ منڈی تک سامان پہنچنے سے پہلے ہی بیع و شرا نہ کیا جائے، خریدنے اور بیچنے کا عمل نہ کیا جائے، بس اسی چیز سے آپ نے منع کیا، اور بیع جزاف سے اندازہ لگا کر کے خرید و فروخت کرنے سے آپ نے منع نہیں کیا، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیع جزاف کیا ہے؟ جائز ہے، صحیح ہے۔ قال ابن قدامہ، حضرت ابن قدامہ رحمہ اللہ کا قول ہے، یجوز بیع الصبرۃ جزافاً، ایسے صبرتن کہا جاتا ہے ڈھیر کو، چاہے اناج کا ڈھیر ہو، غلے کا ڈھیر ہو یا پھل وغیرہ کا ڈھیر ہو، تو یجوز بیع الصبرۃ جزافاً، کہ اندازہ لگا کر کے ڈھیر کو بیچنا جائز ہے، لا نعلم فیہ خلافاً،
हमें इसके बारे में किसी भी तरह के इख्तिलाफ़ का इल्म नहीं है। इज़ा जहिलल बाइउ वल मुश्तरियु क़दरहा, जबकि बाए और मुश्तरी उस ढेर में मौजूद सामान की मिक़दार से मुतालिक, तादाद से मुतालिक ला इल्म हो, उन्हें पता ना हो कि इस ढेर में मौजूद सामान की मिक़दार कितनी है, इस ढेर में मौजूद सामान की तादाद कितनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।